وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، آخرت ان کے دل میں تھی۔ اور آج کے لوگ، یہ لوگ عبادت بہت کرتے ہیں لیکن دنیا ان کے دلوں میں ہے۔ یہ جتنی سرگرمیاں ہیں یہ سب تولی جائیں گی، ایک ایک جو نعرہ آپ مارتے اس نعرے کا بھی جواب دینا ہوگا کہ نعرہ کا وہ تلے گا، دیکھا جائے گا یہ کس چیز کا نعرہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا بہت قرآن کے الفاظ تھے نعرے کے اندر، یہ آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ آسمان اور زمین ایک کر کے رکھا ہوا تھا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، اور تمہاری اصل بنیاد کیا ہے وہ دیکھی جائے گی۔ لہذا اصل چیز بندے کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کا منہج ہے کہ کس راستے کو آپ نے اپنایا ہے۔ راستے بہت ہیں، آنکھ بند کرنے سے آپ جان نہیں بچا سکتے۔ آنکھ بند کر کے گزر جائے کہ ہاں میں کسی کھڈے میں نہیں گروں گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو راستہ پکڑنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھائی میں گر جائیں۔ راستے میں کھائیاں بہت ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیں نہیں سب کچھ صحیح ہے تو پھر اپنی تباہی خود لائیں گے۔ اور یہ عقل مند لوگ جن کو پتہ ہے اصل چیز کیا ہے، جنہوں نے ہر وقت اپنے مسلک اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا ہے، تو یہ سوئیں بھی تو ان کی راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ سارا دن نفلی روزے نہ بھی رکھیں، وہ نفلی روزے رکھ کے پھرتے رہیں، ان کا سارا دن کھانا پینا بھی افضل ہے ان کے روزے سے۔ تھوڑی سی ریاکاری کی وجہ سے اسلام کا ایک عمل ضائع ہو جاتا ہے، اسلام میں ثابت شدہ عمل جس پر بہت اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص عمل کو کرے ہی غیر اللہ کے لیے، یہ تو عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اس میں ریاکاری آ گئی اور وہ اس کے کھاتے میں شرک لکھا گیا، شرک اصغر، اور قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جا اس سے لے لے جس کے لیے کیا تھا۔ اور ایک شخص کرتا ہی غیر اللہ کے لیے ہے، ایک شخص عمل کو کرتا ہی سرے سے غیر اللہ کے لیے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ امت میں شرک ہی نہیں ہوتا، شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا؟ صحابہ نفاق تک سے ڈرتے ہیں اور ہمارے اوپر سیل لگ گئی ہے، ہم عاشقان رسول ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم صحابہ سے بھی اوپر چلے گئے۔ آپ نے آسمان اور زمین ایک کر کے رکھا ہوا تھا دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، اور تمہاری اصل بنیاد کیا ہے وہ دیکھی جائے گی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل۔ مسند احمد کی حدیث ہے، تجیء الاعمال یوم القیامہ، قیامت کے دن اعمال آئیں گے، فتجیء الصلاة، نماز آئے گی، فتقول
या रब्बी अनस्सलाह, अर्ज़ करेगी ऐ मेरे रब मैं नमाज हूँ। अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नका अला खैर, तुम भलाई पर हो। सुम्मा तजीउ अस्सदक़ा, इसके बाद सदक़ा खैरात ज़कात आएगा ये अमल। फ़तक़ूल या रब्बी अनस्सदक़ा, ये अर्ज़ करेगा कि मैं सदक़ा हूँ। फ़यक़ूल इन्नका अला खैर, अल्लाह ताला फरमाएगा तुम भलाई पर हो। सुम्म यजीउ सियाम फ़यक़ूलु या रब्बी अना सियाम, तो वो कहेगा ऐ मेरा रब मैं रोज़ा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नका अला खैर, तुम भलाई पर हो। सुम्म तजीउल अअमाल अला ज़ालिक, इसी तरह दूसरे आमाल आते जाएंगे और अल्लाह ताला फरमाते जाएंगे तुम भलाई पर हो। सुम्म यजीउल इस्लाम, इसके बाद इस्लाम आएगा, बंदे का इस्लाम। फ़यक़ूल या रब्बी अंतस्सलाम व अनल इस्लाम, ऐ मेरे रब तू सलाम है और मैं इस्लाम हूँ। यानी अल्लाह को उसके नाम सलाम और उसकी सिफत सलामती का वास्ता देगा और कहेगा मैं इस्लाम हूँ कि मुझे कबूल कर ले। अल्लाह ताला फरमाएगा इन्नका अला खैर, तू बड़ी भलाई पर है। बिकल यौम आखुज़ु व बिका उअती, तेरी ही वजह से मैं आज लोगों को पकड़ूंगा और तेरी ही वजह से मैं लोगों को अता करूंगा। अताएँ जो होंगी वो भी तेरी बिना पर, और अज़ाब और पकड़ जो होगी वो भी तेरी बिना पर। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिह वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह आल इमरान में कि जो शख्स भी इस्लाम के अलावा किसी और चीज़ को, किसी और अमल को दीन बनाएगा, लन युक़बल मिन्हु, हरगिज़ उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। खसारा पाने वाले लोग मुसलमान नहीं हैं, खसारा पाने वाले लोग यहूद व नसारा हैं जिन्होंने इस्लाम को जानते बूझते हुए भी ठुकराया है। और ये मुसलमान, जिसने मुसलमानों की एक किस्म है जिसने इस्लाम के दायरे में रहते हुए इस्लाम के तरीक़ों को छोड़ा है, अगरचे वो इस्लाम से खारिज नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस बदअक़ीदगी की वजह से फरमाया कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, कि ये सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिर्फ एक के अलावा। सहाबा ने उस एक के बारे में पूछा तो बताया मन कान मिस्ल मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी, कि असल इस्लाम पे वो शख्स है जिनका इस्लाम कबूल होगा, जो जहन्नम में जाने से बच जाएंगे, जो इस इस्लाम की वजह से कबूल होंगे अल्लाह की बारगाह में। वो लोग हैं जो उस तरीके पर हैं जिस पर आज मैं और मेरे सहाबा हैं, आज मैं और मेरे सहाबा हैं। यानी वो इस्लाम, वो कुरान और हदीस जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उस दिन थे, वो कुरान और हदीस नहीं जो आज हमने समझा है। इसलिए शर्त है कुरान और हदीस के साथ, तीसरी शर्त है कि आप वो माना लेंगे कुरान और हदीस से, वो तशरीह करेंगे, वो फ़हम लेंगे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने लिया है। उससे हटकर अगर कोई तशरीह करेंगे, वो तशरीह ही जहन्नम में ले जाएगी, क्योंकि वो इस्लाम नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। लिहाजा हज़रात गिरामी, असल मसला
عبادات کا ڈھیر لگانا نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ دیکھا جائے گا کس کے پاس عبادتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پہاڑ لے کر آیا ہے۔ اصل چیز ہے کہ اسلام کس کا اچھا ہے، کون ہے اس اسلام پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اس اسلام کی اصل فضیلت ہے۔ اگر آج ہمیں ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں تو وہ اس اسلام کی وجہ سے ہے، اس اسلام کی وجہ، کسی فرقے کی وجہ سے نہیں۔ ہم نے اس اسلام کی عظمت کو بھلا دیا، ہم اپنے فرقوں اور تنظیموں اور جماعتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ملی، جو فضیلت ملی وہ اس اسلام کی وجہ سے ملی۔ لیکن وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ہے، وہ اسلام نہیں جو لوگوں نے سمجھا ہے۔ اور وہ 72 قسم کے اسلام ہے موجود ہے، اور اصل اسلام ایک ہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اور اس اسلام کو اللہ کے نبی نے سنت کہا ہے، السنہ۔ اسی لیے اس اسلام پر چلنے والے لوگ، جن لوگوں نے اس اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے، ان کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، منہج اہل سنت، منہج اہل حدیث یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ اصل اسلام کو مسلک بنانے کا نام ہے، کہ جو لوگ بھی اس اسلام کو اپنا مسلک بنا لیتے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہ سنت پر ہیں، اور سنت پر چلنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے اس طریقے اور مسلک کو چھوڑ کر اپنے اکابرین بنا لیے پہلے تو، پھر ان اکابرین کی سوچ کو مسلک بنایا، ان لوگوں نے بدعت کا راستہ اپنایا، اس سنت کے مقابلے میں ایک نیا مسلک بنایا، وہ اس مسلک کے مقابلے میں جس پر صحابہ، تابعین، ائمہ کرام ہیں، اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنے اکابرین بنا کر ان کی سوچ کو عظمت دی۔ لہذا یہ اہل بدعت اہل الاہوا کہلائے۔ سلف کی زبان میں، تابعین کی ڈکشنری میں اہل بدعت کو اہل الاہوا کہا جاتا ہے، کہ ہوا پرست لوگ جنہوں نے اس طریقے کو حرف آخر نہیں سمجھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ اب بتائیں اسلام کس کا مسلک ہے؟ یعنی یہ دعوت کس کی ہے کہ اسلام کو اپنا مسلک بناؤ؟ یہ دعوت صرف اہل الحدیث کی ہے، اہل سنہ علماء کی، کیونکہ اس دنیا میں سوائے اہل حدیث کے کوئی اہل سنت نہیں ہے۔ یہ کوئی بلا کسی تعصب کے یہ بات کر رہا ہوں اس ذمہ داری کے ساتھ اس منبر پہ۔ اہل سنت کوئی لیبل کا نام نہیں ہے کہ دعویٰ کر دے میں اہل سنت۔ یہ تو ایک طریقہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے۔ اس منہج کی دعوت صرف اس وقت پوری دنیا میں صرف علماء اہل حدیث دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی یہ دعوت نہیں ہے۔ آپ کو یقین آئے نہ آئے، اس بندے کی اس بات کو اگر تحقیق کرنی ہے تو میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تحقیق کریں کہ اس وقت اس منہج کی، اس مسلک کی دعوت کون سے علماء دے رہے ہیں، اور اصل قیمت ہی اس منہج کی ہے، اس مسلک کی ہے، اس اسلام کی ہے۔ یعنی کوئی فرق نہیں ہے میرے حضرات گرامی، اسلام اور مسلک الگ الگ چیز نہیں ہے، اور مسلک صرف سنت ہے، اہل سنت کا مسلک، اور وہی اصل اسلام ہے، کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ مسلک ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہی اصل اسلام ہے، اور اس کا نام ہے شرعی ڈکشنری میں السنہ، اردو میں سنت کہتے ہیں، مطلب طریقہ اور مسلک۔ سنت کا مطلب وہ نہیں جو ہم اختلافی مسائل کرتے ہیں، میں کہتا ہوں رفع الدین کرنا سنت ہے، وہ کہتا ہے نہیں منسوخ ہے، یہ بحث اس میں نہیں آتی۔ وہ سنت مسلک کے معنی میں، مسائل کے معنی میں نہیں۔ مسواک سنت ہے، اشراق پڑھنا سنت ہے اشراق کے وقت، یہ سنت کی بات نہیں ہو رہی۔ سنت بمعنی طریقہ اور مسلک، وہ اصل اسلام ہے۔ بس
اسلام کے علاوہ جس نے بھی اپنا کوئی اور مسلک بنایا وہ اہل بدعت و اہوا ہے، ہوا پرست ہے۔ یہ بات تو سمجھ آئے گی کہ اسلام کے علاوہ کوئی مسلک نہیں ہے، اور یہ مسلک صحابہ تابعین تبع تابعین کا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے وہ لوگ اہل سنت ہیں، وہی اہل حدیث کہلانے کے حقدار ہیں، وہی لوگ فرقہ واریت سے پاک ہیں، کیونکہ وہ اصل اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اصل اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس امت کے اکابرین سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کسی نے اکابرین کو ہندوستان میں بنائے، کسی نے افغانستان میں بنا لیے، کسی نے ترکی میں بنا لیے، یہ سب من گھڑت بت تراشے گئے ہیں۔ اس امت کے اکابرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ و اہل بیت ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اس طرح جس طرح یہ لوگ لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ جتنے بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، چاہے وہ غیر مسلم یا مسلمان، اگر یہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو حقیقت میں یہ ہدایت پر آ چکے ہیں۔ ایمان کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن حقیقت میں ہدایت پر کون ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ اور مسلک اپنا لیا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور جن لوگوں نے بھی چاہے ایمان کے بڑے بڑے دعوے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ہدایت سے بہت دور ہیں۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے باوجود اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے اس کے سامنے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ دلیل ہے، قرآن و حدیث ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا کام وہ یہ کرتا ہے کہ مومنین یعنی صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا مسلک بنا لیتا ہے، فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اسے اسی طرف جانے دیتے ہیں جس طرح وہ منہ پھیر کر جا رہا ہے۔ توبہ نصیب نہیں ہوتی ایسے شخص کو جس کو پتہ ہے کہ سنت یہ ہے، صحابہ کا طریقہ یہ ہے، صحابہ کا مسلک یہ ہے، اسے اس کے باوجود وہ کسی اور طریقے اور سوچ کو، فہم کو، مسلک کو ترجیح دیتا ہے، پھر مرتے دم تک اس کو توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ ہاں، لا علمی میں بندے سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ لا علم لوگوں کا عذر قبول کرتا ہے، اور یہ ہماری اکثریت، عوام کی اکثریت کا حال یہی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو علماء ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ قرآن و حدیث یہ ہے، صحابہ اور تابعین اور ائمہ کا منہج یہ ہے، اور پھر اس کے باوجود اپنے تحقیقی نقطے دکھاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، صحابہ اور تابعین کے منہج سے ہٹاتے ہیں، خود بھی ہٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہی ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ان کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جا رہے ہیں، منہ پھیر کر، توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں مرتے ہی جہنم میں جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان علماء کو ترجیح دیجئے، علماء کی پہچان کیجئے، علماء سنت، علماء حق، علماء ربانی اور نبی کے وارث صرف وہی علماء ہیں جو اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی طرف دعوت دیتا ہے یا اپنے گروہ کی طرف، کسی گروہ کی طرف، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، ہم کسی شخصیت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، اس سے بچیے، اس سے دور بھاگیے، اس سے پرہیز کیجیے۔
صرف دعوت الاللہ وہ ہے اس اسلام کی طرف دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج ہے۔ شخصیت پرستی، گروہ بندی، یہ اسلام میں حرام درجہ رکھتی ہے، اور یہ وہی جرم ہے، یہ وہی مرض ہے جس کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئی ہیں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات گرامی، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علیکم بالسبیل والسنہ فإنہ لیس من عبد علی سبیل وسنہ ذکر الرحمن ففاضت عیناہ من خشیۃ اللہ فتمسہ النار۔ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سبیل اور سنت یعنی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ سبیل المؤمنین، اور سنت مطلب ان کا مسلک طریقہ، یہ لازم پکڑ لو۔ یہ صحابی فرما رہے ہیں، کیونکہ جو شخص بھی سبیل المؤمنین صحابہ کے راستے پر ہے وہ سنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین کے مسلک پر ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ، اس مسلک کے ساتھ وہ شخص صرف اللہ کا تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، خالی صرف ذکر کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے، تو اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی جب بندے کا مسلک صحیح ہوتا ہے، نظریہ اور راستہ درست ہوتا ہے، تو چھوٹا سا ذکر بھی اسے اس طرح کام دیتا ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، کوئی بھی بندہ جب سبیل المؤمنین اور طریقہ صحابہ و تابعین پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کرتا ہے، رحمان کا ذکر کرتا ہے، اور تھوڑا سا اس کا جسم کانپ جاتا ہے، اس کی مثال اس سوکھے پتے والے درخت کی طرح ہوتی ہے جس کو تھوڑی سی ہوا لگے اور سارے پتے زمین پر گر جاتے ہیں۔ یہ ساری فضیلت کس چیز کی ہے؟ جس شخص نے اسلام کے مسلک کو سمجھا ہے۔ اس لیے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ اجْتِهَادٍ فی خلاف السبیل، کہ تھوڑا سا عمل، میانہ روی، صحیح مسلک کے ساتھ سبیل المؤمنین اور طریقہ صحابہ پر ہوتے ہوئے آدمی تھوڑا سا عمل کر لے، اس سے بہتر ہے کہ وہ صحابہ کے مسلک سے نکل کر بدعات کے ساتھ بہت سارے اعمال کرے اور محنت کرے، اجتہاد کرے۔ ان محنتوں سے، ان اعمال سے، راتوں کے جاگنوں سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا سا عمل جو صحیح مسلک پر ہوتے ہوئے کیا تھا، اس کا وزن زیادہ ہے۔ رواہ عبداللہ بن مبارک، یہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الزہد میں اس کو روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں۔ لہذا حضرات گرامی، یہاں سے اسلام کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو اپنا مسلک بنائیں، اور وہ صحیح اسلام وہی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں۔ یہ نہیں کہ ائمہ کو اور صحابہ کو سائیڈ پہ کر کے اپنی کوئی نئی تحقیق نکالیں۔ آج جس طرح ہمارے ہاں محققین پھر رہے ہیں، آئے دن ان کو کسی نہ کسی چیز کے انکار کا وائرس لگ جاتا ہے، کبھی قربانی کا انکار، آخر کار حدیث کا انکار۔
یہ سارے وہ فتنے ہیں جو آدمی کی آخرت تباہ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو آزمایا ہے، جو امتحان میں ڈالا، وہ عملوں کے ساتھ نہیں کہ کون کتنے زیادہ عمل کر کے آئے گا، کوئی کتنے تھوڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے تو وہ عمل جتنے بھی کرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، لیکن لیبلوکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کے اندر وہ چیز دیکھنی ہے کہ کس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے۔ عملوں کو پرکھا جائے گا، عملوں کی گنتی نہیں کی جائے گی، عملوں کو پرکھا جائے گا، اور عمل کا وزن ہی اسی چیز سے بنتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل ہے، چاہے پہاڑ جیسا عمل ہے، اس کی قبولیت کے لیے یہی شرط ہے بنیادی کہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی، اللہ تعالیٰ پہاڑ جیسے عمل کو نہیں دیکھتا۔ ریاکاری معمولی سی آ گئی، وہ عمل سارا ضائع چلا گیا، حالانکہ وہ عمل ثابت تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا، لیکن نیت میں فطور تھا۔ ریاکاری آ گئی، یہاں سے اندازہ لگائیے، تھوڑی سی ریاکاری کی وجہ سے اسلام کا ایک عمل ضائع ہو جاتا ہے، اسلام میں ثابت شدہ عمل جس پر بہت اجر و ثواب رکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص عمل کو کرے ہی غیر اللہ کے لیے، یہ تو عمل اللہ کے لیے کیا تھا، اس میں ریاکاری آ گئی اور وہ اس کے کھاتے میں شرک لکھا گیا، شرک اصغر، اور قیامت کے دن اس کو کہا جائے گا جا اس سے لے لے جس کے لیے کیا تھا۔ اور ایک شخص کرتا ہی غیر اللہ کے لیے ہے، ایک شخص عمل کو کرتا ہی سرے سے غیر اللہ کے لیے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ امت میں شرک ہی نہیں ہوتا، شرک کوئی کر ہی نہیں سکتا؟ صحابہ نفاق تک سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے اوپر سیل لگ گئی ہے، ہم عاشقان رسول ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم صحابہ سے بھی اوپر چلے گئے۔ صحابہ تو نفاق سے ڈرتے، کہیں میرے اندر منافقت تو نہیں آ گئی، اپنے آپ کو چیک کرواتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر۔ اور ہم اتنے بڑے اسلام کے جیالے بن گئے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں، ہمارے یہ عقیدے کو فرق ہی نہیں پڑتا، سارے اعمال غیر اللہ کے لیے کر لیں، غیر اللہ کو پکاریں، حالانکہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کے لیے کوئی بھی چھوٹی سی عبادت بھی غیر اللہ کے لیے خالص کر لینا اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ جو شک کرتا ہے اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اس نے اسلام کو ہی نہیں سمجھا کہ غیر اللہ کے لیے ریاکاری کی بات نہیں ہو رہی۔ جو صرف غیر اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، مطلب غیر اللہ کو پکارتا ہے مدد کے لیے، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے۔ سارے نبیوں نے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو، اس پر تو جنگیں ہوئیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ المزنی فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو فضیلت ملی ہے تمام صحابہ پر، پوری امت پر، وہ کثرت نماز، کثرت روزے اور صدقہ خیرات کی وجہ سے نہیں، اگرچہ اس میں بھی وہ آگے تھے سب سے، ولیکن شیء وقر فی القلب، ان کا جو عقیدہ کی مضبوطی تھی اس کی وجہ سے ان کو تمام امت پر فضیلت ملی ہے۔ جو عقیدہ اور ایمان ان کے دل میں جس طرح بیٹھ چکا تھا، اصل چیز یہ ہے عقیدہ، کہ آپ کو اسلام کی عظمت کا پتہ ہو کہ آپ کس اسلام پر ہیں، آپ کس اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ کو تو فخر اپنی جماعت کا، اپنے فرقے کا فخر ہے، اور وہی اسلام سمجھا ہوا ہے، پھر اس اسلام کی برکتوں سے آپ کیسے ان فائدہ اٹھا سکتے؟ اسلام کی برکتیں تو مسلمان کے لیے ہیں جس نے اس اسلام کو اپنا مسلک بنایا ہے۔ اسی لیے یہ اہل بدعت چاہے پہاڑوں کے برابر اعمال کریں، اہل بدعت جنہوں نے اسلام کو اپنا مسلک نہیں بنایا، جنہوں نے بدعت اور اہل بدعت کو اپنے اکابرین بنایا ہے، ان کے اعمال میں کوئی وزن نہیں ہے۔
تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتنے عقل مند ہیں یہ لوگ جو صحابہ کے مسلک کو، صحابہ کے طریقے کو اپنا مسلک بناتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمے رہتے ہیں اور ذرا لوگوں کے پیچھے نہیں جاتے۔ لوگ جا رہے ہیں، کوئی جلسہ ہو رہا ہے، کوئی جلوس ہو رہا ہے، کوئی نبی کے نام پر کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، بہت عقل مند ہیں۔ ان کی نیند بھی ان سے افضل ہے۔ ان لوگوں کی یا حبذا نوم الاقیاس وافطارہم، یہ روزے کے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بدعتی لوگ روزے سے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس راتوں کو سوتے ہیں، وہ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں بدعت میں۔ لیکن خسارے میں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو بھی جاگ رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، سارا دن روزے رکھ رہے ہیں، اور یہ عقل مند لوگ جن کو پتہ ہے اصل چیز کیا ہے، جنہوں نے ہر وقت اپنے مسلک اور عقیدے کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا ہے، تو یہ سوئیں بھی تو ان کی راتوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ سارا دن نفلی روزے نہ بھی رکھیں، وہ نفلی روزے رکھ کے پھرتے رہیں، ان کا سارا دن کھانا پینا بھی افضل ہے ان کے روزے سے۔ فرماتے ہیں وَلَا مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّن بِرٍّ مَعَ تَقْوَى وَيَقِينٍ أَعْظَمُ وَأَفْضَلُ وَأَرْجَحُ مِنْ أَمْثَالِ الْجِبَالِ عِبَادَةً مِّنَ الْمُغْتَرِّينَ۔ یہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، بدعات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ان کے پہاڑوں جیسے اعمال، پہاڑوں جیسی عبادتیں بھی ہوں، ان سے بھی زیادہ افضل ہے ان کی نیند۔ ان کی نیند، ان کا سارا دن کھانا پینا ان کے پہاڑوں کے برابر عبادتوں سے افضل ہے، کیونکہ انہوں نے اصل چیز کو سمجھا ہے۔ ان کا تھوڑا سا ذکر بھی ان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا اصل چیز بندے کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کا منہج ہے کہ کس راستے کو آپ نے اپنایا ہے۔ راستے بہت ہیں، آنکھ بند کرنے سے آپ جان نہیں بچا سکتے۔ آنکھ بند کر کے گزر جائے کہ ہاں میں کسی کھڈے میں نہیں گروں گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو راستہ پکڑنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھائی میں گر جائیں۔ راستے میں کھائیاں بہت ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیں نہیں سب کچھ صحیح ہے، تو پھر اپنی تباہی خود لائیں گے۔ اور جو گمراہ لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، خوارج کے بارے میں صحابہ کو فرمایا کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حقیر جانو گے، اتنی بڑی بڑی نمازیں ہیں۔ یعنی ظاہر نہیں دیکھا جائے گا کہ بندہ کتنا جہاد کر رہا ہے، کتنا خدمات ہیں، کتنی قربانیاں ہیں، اللہ کے دین کے لیے ساری زندگی لگا دی، اتنے خاندان لٹوا دیا، قتل ہو گئے، شہادتیں ہو گئیں، یہ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ دنیا والے دیکھتے ہیں، جلسوں میں لگائیں بینر ہماری اتنی شہادتیں ہیں، یہ سب کچھ، وہاں عدالت کچھ اور ہے۔ وہاں آپ کی اصل بنیاد دیکھی جائے گی، کس بنا پر آپ نے دن رات ایک کیا ہوا تھا، آسمان اور زمین ایک کر کے رکھا ہوا تھا، دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر، عشق رسول کے نام پر، اور تمہاری اصل بنیاد کیا ہے وہ دیکھی جائے گی، پتہ چل جائے گا۔ وہاں ریلیاں نہیں دیکھی جائیں، کتنی ریلیاں نکالی تھیں عشق رسول میں، وہاں دیکھا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو بھی اپنا مسلک سمجھا تھا، سنت کو بھی سمجھا تھا، سنت بدعت میں فرق جانتا تھا، شرک اور توحید میں فرق کرتا ہے، ایمان اور کفر میں سب خلط ملط کیا ہوا۔ جس طرح حلال حرام مال کی تمیز نہیں، اسی طرح سنت بدعت کی تمیز نہیں، سب اسلام، سب خدمت، سب اسلام کی خدمت۔ جتنا مرضی فساد ہو جائے آپ اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے، جتنے مرضی لوگ گمراہ ہو جائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں لگے ہوئے۔ اصل چیز دیکھی جائے گی۔ یہ وقت تھوڑا ہے، یہ جتنی سرگرمیاں ہیں یہ سب تولی جائیں گی۔ ایک ایک جو نعرہ آپ مارتے، اس نعرے کا بھی جواب دینا ہوگا کہ نعرہ کا وہ تلے گا، دیکھا جائے گا یہ کس چیز کا نعرہ ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا بہت قرآن کے الفاظ تھے نعرے کے اندر، یہ آپ کو کام نہیں آئیں گے۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ صحابہ کے اگر ہم پڑھیں دیکھیں نہ
نمازیں نفل نہ روزے اتنے زیادہ جتنے تابعین کے دور کے لوگوں کے ہیں، پھر بھی صحابہ کا مقام زیادہ کیوں ہے؟ تو کہنے لگے اولئک تعبدوا والآخرۃ فی قلوبہم، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، آخرت ان کے دل میں تھی۔ اور آج کے لوگ یعنی تابعین کے دور کے، صحابہ کے دور کے لوگ جو صحابہ نہیں ہیں، یہ لوگ عبادت بہت کرتے ہیں لیکن دنیا ان کے دلوں میں ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔